بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھیں۔ مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے، ہمیشہ۔ جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نہ ذرا اعزازی وقت دیتے تھے۔ یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں۔ بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے۔ فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی۔ حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں یا رسول اللہ، پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے۔ میں نے عرض کی حضور اب کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا۔ کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی، بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ۔ فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا۔ اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مقام۔ ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے۔ تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی۔ مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے، میں حسن آ کیوں نہیں رہا، آ کیوں نہیں رہا، میرا ملنے کو دل ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا۔ جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے۔ تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی۔ ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی۔ میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے، اور جی اخلاق کی بات کریں، جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں، اصول کی، وہ جو ادب تھا، وہ جو عشق تھا، وہ جو وارفتگی تھی، وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا، ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو۔ امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے، حضرت عمر خطبہ دے رہے، جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی، اور جہاں عشق کی ہوگی، جہاں عشق کی ہوگی، نماز پڑھا کہ میں تہ ول ویکھا بہنوں تے کعبہ بھول گیا آئی۔ تو امام حسین آئے مسجد نبی میں، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے۔ امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ حضرت علی نے بازو تھاما، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے۔ حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے،
آپ نہیں بیچ میں ہیں, آپ ہٹ جائیں, میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے, جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے, جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے, وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے. عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر, ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے. ختم ہو گئی بات. تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا. تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی, کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار, میں تو اونٹ چرانے والے کا, میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں, تو کدھر جاؤں؟ تو امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں. چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ, اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ. مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا, مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں, اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے, کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے, طاقت ہے. تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے, یہ وارفتگی, یہ ذوق, ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے. شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی, خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا, بڑی بات تھی. ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں, اور 20 علماء ان کے مرید تھے. پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء, کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے, علماء کافی تھے, تو ایک سید عالم تھے, انہوں نے نماز پڑھائی, عالم بھی تھے اور سید بھی تھے, جماعت کرائی. تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی نہیں. اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا, کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے, تم سب کی غلط ہے. اور پھر بندہ عالم ہو, اسے پتہ ہو مسئلے کا, تو پھر وہ سانس لینے دے, یہ بڑا مشکل کام ہے. علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے, اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے. علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی. تو خواجہ صاحب فرمایا چپ کر جو, پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی, پر مسئلہ یہ ہے نیرا مولوی نہیں نا, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. فرمایا یہ حضور کا خاندان ہے, چپ کر جاؤ, طریقے سے بات کرنی, ادب سے. اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا, یہ سادات ہیں, چپ کرو. چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی. حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب, بہت زبردست قسم کے محقق عالم. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نا مل گیا جملہ, میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں. کب بتائیں؟ تو سلام لیا آگے جا کے, شاہ جی کے ہاتھ چومے, کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے, ان 4 رکعتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے. ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے, مزہ ہی بڑا آیا ہے نا, ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز, مزہ بڑا ہے. تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی, پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو, لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی. تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین فی الحدیث, یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں. یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے, حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ. حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے. مدینہ منورہ میں تازی بارش ہوئی تھی, امام علی مقام ابھی نوجوان تھے, امام حسین نہ آئے, بارش ہوئی, چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں, تو ان میں پانی کھڑا تھا. امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ, تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی. مٹی بھی کیا تھی, مدینے کی مٹی تھی, مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی. شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے, کسی کو بھی کہہ سکتا ہے. اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو, بیٹھا ہو, اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو, وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے, بڑی بات ہے میری, وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے.
جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے، شاگردوں کا حلقہ چیرتے ہوئے گزرے اور امام علی مقام کے نا پیروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی سفید، امام حسین کی کالی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی کھولی اور امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے۔ پیر حضرت امام حسین نے قدم پیچھے کھینچے اور کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، میں تو جوان ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، کہنے لگے حسین میں کالی داڑھی کا ادب نہیں کر رہا، میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں، میں خون رسول کا ادب کر رہا ہوں۔ یہ نبی پاک کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے، اس خاندان نبوت کا اکرام کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کے لیے اپنے دل میں آنکھوں میں عزت رکھنا، ان کے لیے شفقت کے بازو کھولنا، یہ چیز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی راضی کرتی ہے۔ فقیر آتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے، آگے بھلا کیا کہتا ہے، تیرے بچے جیتے رہیں، پیسے بچے کماتے ہیں کہ ابا جی؟ دینے کس نے؟ بچوں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اسے کہنا چاہیے اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے، کمانے والا زندہ رہے۔ وہ کیا کہتا ہے، بچے، بھئی پیسے بچوں نے کمائے ہیں، کوئی بچوں نے دینے ہیں، تیرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے بچوں سے بھی پیار کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، جو جس کے بچوں سے بھی محبت کرے وہ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ پیارا لگتا ہے۔ تو میرے بھائی جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا احترام کرے، جو حضور کی نسل پاک کا ادب کرے۔ میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ اگر کچھ سید شاگرد آتا تھا نا، سید زادہ، تو اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے تھے کہ جہاں استاد بیٹھتا ہے وہاں اسے بٹھاتے تھے، اور جہاں لائنوں میں پھٹیوں پہ شاگرد بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہاں خود بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے شاہ جی یہ آپ کے گھر کا ہی ہے سارا کچھ، چلو ڈیوٹی ہماری لگ گئی تھی بتانے کی تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، یہ آپ کا ہی ہے۔ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی سید زادہ آتا تھا تو آپ تخت سے اتر آتے تھے، اس کو تخت دیتے تھے، کرسی دیتے تھے، اس پر بٹھاتے تھے۔ اب تو خشکی ہے، تو نہ استاد کا ادب ہے، نہ عالم کا ادب ہے، نہ سفید داڑھی والے بزرگ کا ادب ہے، تو باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستان سرائی۔ ادب والا آدمی سمٹا ہوا ہوتا ہے، ادب والا بندہ مہذب آدمی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری جگہوں پہ شرم ہوتی ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں، بڑی ساری آزمائشیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کا پیار عطا فرمائے۔